السلام علیکم. تمام تعریفیں خدا بابرکت کے لیے جو تمام جہانوں کو پالنے والا درود و سلام محمد وعلى محمد پر. میں ہوں حامد رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں پیٹرول پمپ والا. 30 جون ہے، رات 12 بجے کا سب کو انتظار ہے. قیمتیں کتنی بڑھیں گی؟ لیوی 50 روپے آج کی گئی ہے تو 50 روپے بڑھائیں گے، 5 روپے بڑھائیں گے. مجھ سے لوگ کمنٹس کر کے پوچھ رہے ہیں کہ حامد بھائی بتائیں ریٹ کتنا بڑھے گا. میں آپ کو پہلے یہ بتا دوں کہ بھائی جب سے یہ گورنمنٹ آئی ہے کوئی پتہ نہیں ہے ریٹ کتنا بڑھا رہے ہیں، کب بڑھا رہے ہیں. اور یار ان کا تو وزیر اعظم آگے کہتا ہے کہ ہم نے پیٹرولیم کی مصنوعات کی قیمتیں بڑھانے کی اسمبلی کو مسترد کر دیا ہے. وزیر خزانہ آ کے رات کو 11 بجے قیمتیں بڑھا دیتا ہے. تو آپ کس پہ یقین کرو گے؟ مجھ سے پوچھ رہے ہو بھائی، مجھے کیا پتہ لگا کہ بندوں. لیکن میں اپنی رائے آپ کو بیان کر دیتا ہوں، یہ نہ کہنا کہ حامد بھائی نے ہمیں بتایا تھا. بات یہ ہے کہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں میرے خیال سے اگر بڑھیں تو 5 سے 15 روپے کے درمیان بڑھیں گی، زیادہ نہیں بڑھیں گی. اگر نہ بڑھیں تو کوئی پتہ نہیں ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے. میں آپ کو یہ نہیں کہہ رہا کہ بڑھیں گی، آپ کو یہ بھی نہیں کہہ رہا کہ نہیں بڑھیں گی. جب میں آپ کو یہ بات بتا چکا ہوں کہ پچھلی دفعہ بھی یہی ہوا ہے کہ وزیر اعظم آگے کہتا ہے 4 بجے کہ ہم نے اسمبلی مسترد کر دی ہے، ہم قیمتیں نہیں بڑھائیں گے، ہمیں اپنی عوام کا خاص خیال ہے. وہ غریب ہیں، غربت کی چکی میں پس رہے ہیں، وہ اپنا کھانا پینا پورا نہیں کر رہے. ہمارے ہاں مزدور ہیں، اسٹوڈنٹس ہیں. لیکن رات کو 11 بجے وزیر پیٹرولیم اور اس کے ساتھ ایک بندہ آ کے بیٹھ جاتا ہے، ہم نے 30 روپے قیمتیں بڑھا دی ہیں جی، ڈیزل کی اور پیٹرول کی بھی، اور اس کے اوپر افسوس بھی نہیں کرتے، چلے جاتے ہیں. تو بھائی کس پہ یقین کرو گے؟ پچھلے چند دنوں میں ہمارے پاس پیٹرول کی جو قیمت کی گئی ہے، بڑھائی گئی ہے، وہ ہے 83 روپے. 83 روپے قیمتیں بڑھائی گئی ہیں. اور آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت پاکستان میں پہلی مرتبہ قیمتیں اتنی ہائی ہوئی ہیں. اچھا، اس کے ساتھ اب تنخواہوں میں کتنا اضافہ ہوا ہے. اب میں آپ کو سادہ سی مثال سمجھاتا ہوں کہ اگر ایک بندہ 20,000 روپے کما رہا ہے، ایک بندہ 20,000 روپے کما رہا ہے، 20 بھی میں زیادہ کہہ رہا ہوں، اتنی تنخواہیں نہیں ہیں لوگوں کی، ٹھیک ہے. اچھا 15,000 20 روپے فرض کرتے ہیں کما رہا ہے. ایک اس کی بیوی ہے، خاوند ہے، 2 ان کے بچے ہیں، فیملی میں 4 بندے ہیں. اٹھاؤ قلم پینسل، بنا کے دکھاؤ مجھے بجٹ ان لوگوں کا آج کی مہنگائی کے حساب سے. بھائی 600-700 روپے تو آپ کو کلو گھی مل رہا ہے. چینی دیکھو، دودھ دیکھو، کہاں سے وہ پورا کرے گا اپنا؟ گورنمنٹ کو کوئی خیال نہیں آیا. وقت حاکم جو حاکم ہوگا، ہمارے وقت کا حکمران ہوگا، اسے لازمی پوچھا جائے گا. اور یہ نہیں ہے کہ پوچھا جائے گا، وہ پوچھا جاتا ہے، کیونکہ ہمارے دین میں جو بتائی گئی ہیں چیزیں وہ حق ہیں، اور ہمارا دین حق پر ہے، ہمیں اس پہ یقین ہے، ہمارا پختہ ارادہ ہے، ایمان ہے اس پہ. اس کے بعد میں بات کرتا ہوں اسٹوڈنٹس کی، مزدور کی اور بے روزگار افراد کی. آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے ملک میں کتنی بے روزگاری ہے؟ کتنے لوگ ہیں جو بے روزگار پھر رہے ہیں؟ آپ نے ان کو نوکریاں نہیں دیں، آپ نے ان کو سکل کے لیے ایسے محکمے نہیں بنائے کہ ان کو سکل دے سکیں ہم. پھر کیا ہے، ان کے اوپر آپ بوجھ ڈال رہے ہو، تو کہاں جائیں گے؟ آج آپ سے کئی سالوں بعد بننے والے ملک ترقی یافتہ ہو گئے ہیں، اور آپ لوگ کہاں پہ کھڑے ہو؟ یہ پاکستان کے حکمرانوں سے سوال ہے میرا. اسٹوڈنٹس ہیں جو دور دراز تعلیم حاصل کرنے کے لیے جاتے ہیں، کہاں سے جائیں گے پیٹرول ڈلوا کے؟ اور جس کا باپ 20,000 کما رہا ہے وہ پیٹرول ڈلوائے گا، بچوں کو خوراک کھانا کھلائے گا، بچوں کی دوائیں پوری کرے گا، ان کو کپڑے لے کے دے گا، کیا کرے گا وہ؟ پیٹرول پمپ یونین متحرک ہوئی ہے بھائی. انہوں نے 1 جولائی سے پیٹرول پمپ تمام بند کر دینے ہیں. تم لوگوں نے ان کا پروفٹ نہیں بڑھایا. بھائی تم لوگ گورنمنٹ چلا رہے ہو، ملک میں لا کیا رہے ہو، چاہتے کیا ہو تم لوگ؟ تم لوگوں نے ایک ایسا نظام قائم کرنا ہے جس میں غریب بھوکا نہ سوئے. بنیادی اشیاء کی چیزیں اتنی مہنگی کر دی گئی ہیں کہ پیٹرول تو چھوڑو، گھی ہم نہیں خرید سکتے. گھی خریدنا پڑے تو ہمیں 20 بار سوچنا پڑتا ہے کہ گھی خریدوں یا اس کے ساتھ کوئی اور چیز بھی خریدوں. اگر گھی خریدوں گا تو سبزی نہیں آئے گی، سبزی خریدوں گا تو گھی نہیں آئے گا، دودھ خریدوں گا تو چینی نہیں آئے گی، چینی خریدوں گا تو دودھ نہیں آئے گا. ایک اور بات مجھے حیران کن لگتی ہے کہ بھائی میڈیا کے اوپر آتے ہیں، باتیں کرتے ہیں، یہ حکمران کہتا ہے کہ پچھلی حکومتوں نے کیا، وہ کہتا ہے پچھلیوں نے کیا، وہ کہتا ہے اسے بھی پچھلیوں نے کیا، وہ کہتا ہے اس نے کیا، وہ کہتا ہے اس نے کیا. اور بھائی کس نے کیا؟ پھر ہم نے کیا. ایک بات میں آپ لوگوں کو یہ یاد کروا دوں کہ ہماری جو عوام ہے نا، بچوں کو بھوکا نہیں رہنے دے گی، بچوں کو بھوکا نہیں رہنے دے گی. بچوں کے کھانے کے لیے وہ ڈکیٹی کر کے آئے گی، بچوں کو لازمی خوراک کھلائیں گے. وہ مہنگائی کے اس دور میں وہ اپنے بچوں کو بھوکا نہیں رہنے دیں گے. کہاں سے کر کے آئیں گے؟ پھر پیسہ کہاں سے لے کے آئیں گے؟ ڈکیٹی کریں گے، چوری کریں گے. لوٹیں گے کس کو؟ پھر آپ کے ہی ملک کو لوٹیں گے. اور امیروں کو وہ نہیں لوٹتے، پھر وہ بھی غریبوں کو ہی لوٹتے ہیں. غریبوں کو کیسے لوٹتے ہیں؟ ایک مزدور بیچارہ ماہانہ تنخواہ ملی ہے اسے 20,000،
ماہانہ بات تنخواہ گھر لے کے آ رہا ہے، راستے میں اس کو یہی لوگ جو غربت کی چکی میں پس رہے ہیں یہی لوگ جائیں گے اسے لوٹ لیں گے، تو کیا آپ کا عدل رہے گا؟ کیا آپ کا ملک پھر ترقی کرے گا؟ اس طرح قومیں بنتی ہیں، اس طرح ترقی کی جاتی ہے۔ اب ایک بندہ کروڑوں روپے لگا کے پیٹرول پمپ کا بزنس شروع کر رہا ہے، تم لوگ پر لیٹر اسے 1 روپے پروفٹ دے رہے ہو، 1 روپے میں وہ اس نے سیلری بھی دینی ہے، اس نے ایکسپینس بھی پے کرنے ہیں، اس نے بجلی کا بل بھی پے کرنا ہے، اس نے اپنے اخراجات بھی دیکھنے ہیں، اس نے اپنا گھر بھی چلانا ہے۔ تو جو بندہ کروڑوں روپے لگا کے ایک بزنس کر رہا ہے، تمہیں اسے کیا فیسلٹیز دے رہے ہو؟ اسے ٹیکس بھی لے رہے ہو، اسے NSO بھی چارج کر رہے ہو۔ تو بھائی پیٹرول پمپ ایسوسی ایشن کے کچھ مطالبات ہیں، انہیں مانا جائے۔ جب آپ لوگ انہیں مانو گے تو ان کی بھی ایک ایسوسی ایشن بنے گی۔ انہوں نے پیٹرول میں ملاوٹ کرنا شروع کر دی ہوئی ہے، وہ کیا کر رہے ہیں؟ پیمانے کم کر کے تیل بیچ رہے ہیں، اس چیز کے اوپر کوئی کام نہیں کر رہا۔ اب جو پیٹرولیم مصنوعات کے اوپر ہر ماہ 5 روپے لیوی عائد کی گئی ہے، تو اس سے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں مزید بڑھیں گی۔ تم لوگوں نے اپنی کرنسی کو سٹیبل نہیں ہونے دیا، تم لوگوں نے اپنے مزدور طبقے کو نہیں بچایا، تم لوگوں نے اپنے کنٹری کے اسٹوڈنٹس کو نہیں بچایا، تم لوگوں نے بے روزگاروں کو ان کے حقوق نہیں دیے، تم لوگوں نے خواتین کے حقوق ان کو نہیں دیے، تم لوگوں نے بچوں کے حقوق ان کو نہیں دیے، تم لوگوں نے حالانکہ جو روزگار ہیں ان سے روزگار ان کے چھین لیے ہیں۔ تم لوگ گورنمنٹ چلاؤ گے، خدا کا خوف کرو یار، خدا کا خوف کرو۔